نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے رمضان کی خصوصیات اور روزوں کی فضیلت۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ ہے اور الحمدللہ ہم اس رمضان کے خیر و برکات سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ہر دن، جس کی ہر رات، جس کی ہر صبح و شام، جس کا ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر لمحہ خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے اور انتہائی قیمتی ہے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین 6 مہینہ پہلے ہی سے اس کو پانے کی تمنا اور دعائیں کیا کرتے تھے تاکہ ہم اس کی خیر و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس مہینے کی خیر و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ دوسرے مہینے کے بنسبت کئی لحاظ سے، کئی اعتبار سے جداگانہ ہے، ممتاز ہے، الگ ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس ماہ رمضان کی بہت ساری خصوصیات ہے جو خصوصیات کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہیں۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ نزول قرآن۔ نزول قرآن، قرآن کا نازل ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کے مہینے میں، اور ساری راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر یک بارگی ایک مرتبہ میں نازل کر دیا، اور پھر وہاں سے بیت العزت میں رکھ دیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا حالات کے مطابق 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہو گیا، اتر گیا۔ یہ ہے مطلب اترنے کا۔ تو اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں کہ ایک رات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ پہلی خصوصیت۔
تیسری اور چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جگہیں قید کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین مردۃ الجن، کہ جب رمضان کا پہلی تاریخ آتا ہے، پہلی رات آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سرکش شیاطین جن کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اور زیادہ نیکی کر، نیکی میں آگے بڑھ جا، سبقت کر جا، ویا باغی الشر اقصر، اور ایک گناہ کے طلبگار گناہ سے اب رک جا۔ یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ نیکی کرنے کا ہے۔ کہ فرشتہ آواز لگاتا رہتا ہے۔ یہ اسی طرح اس مہینے کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انا للہ تعالی ان کل فطر اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی ہر رات اور دن کو بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، اور اس مہینے کی ہر رات اور دن میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو خصوصی فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے کی ہر رات ہر دن کو اور ہر رات ہر دن کو اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کرتے رہتا ہے، دعا قبول کرتے رہتا ہے۔ تو ہمیں دعا زیادہ مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے، خصوصی طور سے افطاری کے وقت میں اور روزے کی حالت میں دعا قبول زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی چھٹی خصوصیت کیا ہے؟ اس مہینے کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی 84 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ذرا غور کیجیے آپ، 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 84 سال 4 مہینے کی عبادت سے برابر نہیں، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ذرا غور کر لیجیے آپ، اگر ایک انسان بلوغت سے بعد سے لے کر 70 سال 80 سال پا لیا تو آپ ذرا غور کیجیے کتنا اسے نیکی مل جائے گی۔ تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور کہا، اے میرے صحابہ، یہ مہینہ تمہارے پاس حاضر ہو چکا ہے، آ چکا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ مکمل خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کے خیر سے محروم ہونے والا وہی ہے جو حقیقی محروم ہے، بد نصیب ہے۔ اس سے جو محروم وہ مکمل خیر سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی خصوصیت کہ اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی 7ویں خصوصیت کیا ہے؟ اس مہینے کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ کیا ہے؟ اس مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے یہ بیان فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا، کہ اے خاتون سن لو کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں تم عمرہ کر لو، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر میں ہے، اس کا ثواب حج کے برابر میں ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم ہی کی ایک اور روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاریہ خاتون ام سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بیان فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تم نے میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟
تو اس خاتون نے عذر پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں تھی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سن لو، اس مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. یہ بھی روایت ہے، کیا ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر میں ہے. یہ ہے اس کی خصوصیت، اس کی فضیلت اس ماہ مقدس کی. اسی طرح اس مہینے کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ شب قدر میں تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر میں تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ تقدیر کے تعلق سے، ہر انسان کے تعلق سے، روزی کتنی ملے گی، کب مریں گے آپ، کب جئیں گے آپ، صحت کب ملے گی، آپ کی مرض سے افاقہ کب ہوگا، اسی طرح عزت کس کو ملے گی، ذلت کس کو ملے گی، یہ ساری چیز اس رات میں کی جاتی ہے. یہ تقدیر اس میں بنتا ہے یا بگڑتا ہے. اللہ بیان کرتا ہے سورہ دخان کے اندر میں کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کیا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، یفرق، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ خصوصیت ہے اس مہینے کی کہ اور کسی مہینے کی رات میں تقدیر کا فیصلہ ہوتا نہیں ہے، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ خصوصیت ہے اس ماہ مقدس کی. اسی طرح اس مہینے کی نویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ بیان کرتا ہے کیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات یعنی شب قدر میں فرشتے، سارے فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. یوں تو سال کے 12 مہینوں میں فرشتے کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن بالخصوص خاص طور سے اس رات میں یعنی شب قدر میں رات سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے نازل مکمل ہو جاتے ہیں، مکمل ٹوٹل فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں، اتنے اترتے ہیں کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے، پوری زمین بھر جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے. اور حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ ان کی تعداد کنکریوں کی تعداد کے برابر میں ہوتی ہے، ان کی تعداد کنکریوں کی تعداد کے برابر میں ہو جاتی ہے. اتنی فرشتے کثرت سے نازل ہوتے ہیں. یہ خصوصیت کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے کہ سارے فرشتے آ جائیں ایک وقت میں، ایسا نہیں ہے. ہلکا پھلکا آتے ہیں پھر جاتے رہتے، لیکن سارے فرشتے آ جائیں اس ایک رات میں، یہ خصوصیت کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے، صرف اسی رات کو حاصل ہے یہ خصوصیت. اسی طرح 10ویں خصوصیت کیا ہے اس ماہ مقدس کی، یہ مبارک مہینہ ہے. نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کر کے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک. کیا کہا؟ اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جو شہر مبارک ہے، جو مقدس مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں، شوال کو، ذوالقعدہ کو، ذی الحجہ کو، محرم کو، یہ نہیں کہا کہ مبارک مہینہ ہے، بلکہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ ماہ مقدس مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے. تو یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے. اب آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں روزوں کی فضیلت کیا ہے. چونکہ اس ماہ مقدس کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ پہلا روزہ ہے. نماز تو ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں نا، اس ماہ مقدس میں خصوصی عمل کیا ہے؟ پہلا روزہ ہے، جو فرض ہے. آئیے ذرا ہم اس کی کچھ فضیلت فضائل کو جان لیتے ہیں. ہم اس کی سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے روزے کی، فرض روزے کی، کہ اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ فضیلت اس کی ہے. کیا ہے؟ اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. اللہ کتنا اجر دے گا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکی کے تعلق سے بیان کر دیا ہے، وضاحت کر دیا ہے کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر میں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا اللہ دے سکتا ہے. یہ قانون موجود ہے حدیث کے اندر میں، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر، اور زیادہ اللہ بڑھا سکتا ہے، 700 گنا اس سے زیادہ آگے اللہ دے سکتا ہے. یہ قاعدہ اصول موجود ہے، ظاہر ہے. لیکن سوائے روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت نہیں کیا ہے کتنا دیں گے ہم. یہ وضاحت موجود نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو روزے کا بدلہ اتنا ہے، نہیں ہے، موجود نہیں ہے. یہ چھپا ہے، چھپا کے اللہ نے چھپا کے اس کو رکھ دیا، پوشیدہ رکھا ہے. کتنا دیں گے وہ ہم جانتے ہیں.
جب اللہ دے گا تب معلوم پڑے گا کتنا اللہ دیا ہے. جیسا کہ مسلم کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کیا؟ کل عمل ابن آدم یضاعف. کیا ہے؟ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ہر ابن آدم کا عمل یعنی نیکی والا عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر میں ہے، یا اس سے زیادہ بھی 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے. اور کیا آگے؟ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي. اللہ آگے بیان کرتا ہے کیا؟ الا الصوم فإنه لي، سوائے روزے کے، سوائے روزے کے، فإنه لي، وہ میرے لیے ہے، وأنا أجزي به، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیوں بدلہ دوں گا؟ اس لیے کہ يدعو شهوته وطعامه، اس لیے کہ وہ روزی کی حالت میں میری ہی وجہ سے شہوت خواہشات کو چھوڑتا ہے، کھانا پینا کو چھوڑ دیتا ہے میری وجہ سے. اس کو آپ اس طرح سمجھیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، نہیں پڑھیں آپ نہیں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کیا ہے؟ خلوص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. جب روزہ آدمی رکھ لیتا ہے تو اس میں گناہ نہیں کرتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا ہے، سامنے موجود ہے، بیوی موجود ہے، حاجت پوری نہیں کرتا ہے، وہ کھانا پینا موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن پیتا نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، روم میں اپنی جائے پی کے اپنا چلے آئیں، کون دیکھنے والا ہے؟ کوئی دیکھنے والا تو ہے ہی نہیں، کون دیکھے گا ہم کو؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. روم میں جائے پی کے اپنا چلے آئیں، روم میں جائے کھا پی کے اپنا چلے آئیں، کوئی دیکھنے والا آپ کو نہیں ہے. لیکن خصوصی اس میں واحد ایک ایسا عمل ہے، صرف روزہ، سب چیز کو چھوڑ کے صرف روزہ، اس میں کوٹ کوٹ کے مکمل طور سے خلوص بھرا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ الا الصوم فإنه لي، روزہ صرف میرے ہی لیے ہے، وأنا أجزي به، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیوں بدلہ دوں گا؟ اس لیے کہ وہ میری وجہ سے شہوت، خواہشات، طعام، کھانا پینا کو چھوڑتا ہے. محترم سامعین، آپ ذرا اس ٹکڑے میں غور کیجیے. کیا ٹکڑا کیا ہے حدیث پاک کا؟ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مومن کے باقی سارے نیک اعمال، نماز ہو گئے، صدقات، خیرات، ذکر و اذکار، توبہ، تلاوت قرآن، اخلاق، آداب، یہ ظاہر میں ہیں، سب دیکھنے میں آتے ہیں. نماز پڑھیں گے سب آپ کو دیکھ لیں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے، صدقات سب آپ کو دیکھیں گے، آپ ظاہر ہوگا یہ چیز. تو یہ ظاہری عمل ہے، یہ دیکھنے میں آتا ہے، تو فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں. جو آپ عمل کرتے ہیں نماز کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، ہے نا، موجود کرامن کاتبین موجود ہیں، سب کو معلوم ہے. تو فرشتے نوٹ کرتے ہیں ظاہری عمل کو، سوائے روزے کے. یہ باطنی عمل ہے، یہ پتہ چلتا نہیں ہے جب تک کہ آپ اظہار نہ کریں کہ ہم روزے سے ہیں. پتہ چلے گا آپ کو؟ پتہ نہیں چلے گا. یہ باطنی عمل ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا ہے یہ باطنی عمل ہے، اور باطن کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. باطن کو کون جانتا ہے؟ فرشتے بھی نہیں جانتے ہیں، فرشتے بھی ریکارڈ نہیں کر پائیں گے کہ آپ روزے دار ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ جانتا ہے باطن کہ حال اللہ جاننے والا ہے. تو باطن کے لحاظ سے اور نیت کے اعتبار سے اللہ نے یہ کہا ہے فإلا الصوم فإنه لي، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ مطلب ہے اس کا. اور کتنا دے گا اس کا اجر؟ جب دے گا تب معلوم پڑے گا، ابھی معلوم پڑے گا نہیں. کتنا اللہ دے گا، بے حساب دے گا اور بے اجر بے شمار دے گا. اس کو آپ حساب نہیں کر سکتے ہیں. آپ 10 گنا، 50 گنا، 100 گنا نہیں، بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. یہ ہے روزوں کی فضیلت ہے. یہ ہے روزے کی پہلی فضیلت. کیا ہے؟ کہ روزے کا اجر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے. اسی طرح روزے کی فضیلت دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور اچھی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار اچھی ہے. جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک بو نکلتی ہے، بدبو نکلتی ہے. تو اسی بدبو کے بارے میں اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں. یہ بدبو آج بدبو ہے، بظاہر بدبو لگتی ہے آپ کو، خراب لگتا ہے آپ کو، لیکن اسی بدبو کو، اسی بو کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا بنا دے گا. اور یہ بو، یہ بدبو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ خوشبودار اچھی ہے.
یہ ہے اس کی فضیلت، یہ روزہ دار کی فضیلت۔ گرچہ دوسرے لوگ آپ سے برا محسوس کریں بو کی وجہ سے، لیکن یہ بو اللہ کے یہاں بہت زیادہ قابل قبول ہے اور اچھی ہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح روزے کی تیسری فضیلت کیا ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ ریان بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، دروازے بہت سارے، جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، 7 جہنم کے ہیں، جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، انہی میں سے ایک دروازہ کا نام کیا ہے؟ ریان، باب الریان نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ باب الریان نامی دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی، برپا ہوگی، ظاہر ہوگی، تو فرشتے اعلان کریں گے کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے روزے رکھنے والے، آ جائیں۔ وہ آئیں گے، اٹھیں گے تو اس کو ریان سے داخل کر دیا جائے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے دروازہ پیک، دروازہ بند کر دیا جائے گا، آپ کو اس سے داخل نہیں ہوگا۔ جو بے روزے دار ہیں، جو روزے رکھنے والے نہیں ہیں، یا روزہ رکھا لیکن اس کی قدر نہیں کیا، گناہ کیا، ہر چیز کو پورا کیا، جھگڑا، لڑائی، شہوت، گالی گلوچ، روزہ رکھا لیکن اس کی قدر نہیں کی، اس کے احترام نہیں کیا، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ نہ سوچیں آپ کہ بھوک پیاس تو ہم کر لے رہے ہیں، یہ بھی تو روزہ ہے۔ ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، گالی گلوچ کرنا نہ چھوڑے، تو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اسے وہ روزہ رکھے، کھانا پینا چھوڑے۔ کوئی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے لیے ہے کہ آپ روزہ رکھے، کھانا پینا چھوڑیں، جب آپ نے اصل چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جو حرام ہمیشہ کے لیے ہے، جھوٹ ہمیشہ کے لیے حرام، گالی ہمیشہ کے لیے حرام، لڑائی ہمیشہ کے لیے حرام، اس کو تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور جو حلال ہے کھانا، اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، آپ کا فائدہ ہے؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے روزہ نہ رکھنا برابر آپ کے لیے ہے۔ کب؟ اس وقت جب آپ روزے کی حالت میں گالی گلوچ کریں گے، گناہ والا کام کریں گے، فضول لا یعنی کام کریں گے، اس وقت یہ منع ہو جائے گا۔ آپ کا رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، پیک کر دیا جائے گا، یہ خاص روزہ دار کے لیے ہوگی، باب الریان نامی دروازہ، یہ اس کی فضیلت ہے روزے دار کی۔ اسی طرح کیا ہے روزے کی چوتھی فضیلت کیا ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصیام جنہ، کیا کہا؟ الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈھال سے آدمی جنگ کے موقع پر جب دیکھیں گے آپ کہ ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دشمنوں کے وار سے، تلوار کو اپنے آپ سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے کہ اس کی وار ہم پر ظاہر نہ ہو جائے، لگ نہ جائے، تو ڈھال کو آگے کر دیتا ہے، ڈھال کو۔ تو کیا مطلب اس کا ہے؟ روزہ ڈھال، اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ سے ایک مومن اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے، گناہوں سے، برے کاموں سے، جھگڑوں سے، شیطانی حملے سے بچاتا ہے۔ یہ روزہ ڈھال ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ روزہ ڈھال کا مطلب انسان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے تمام شیطانی حرکات و سکنات سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو، گالی گلوچ نہ کرے، برا کام نہ کرے، بے حیائی والا کام نہ کرے، اگر بالفرض ہے روزے کی حالت میں کوئی دوسرا آپ کو جہالت کرے، جھگڑے، بدتمیزی کرے، تو آپ کو خاموشی اختیار کر، کیا بولنا آپ کو ہے؟ انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، آپ سے میں بحث نہیں کروں گا۔ اگر بحث کر بھی لے اگلا آدمی تو آپ کو خاموشی اختیار کر لینا ہے، آپ کو اس کا جواب نہیں دینا ہے، آپ کو جواب بھی دینا منع ہے۔ تو یہ ہے روزے کی فضیلت کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ہر چیز سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے آپ کو۔ اسی طرح روزے کی 5ویں فضیلت کیا ہے کہ روزہ شفاعت کرے گا، روزہ سفارش کرے گا۔ مسند احمد اور حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ صیام یعنی روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ روزہ کہے گا اللہ کے سامنے قیامت کے دن، اے اللہ، میں نے اس بندے کو، اس مومن کو کھانے پینے سے، شہوات پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، اس کو روک دیا تھا ہم نے، تو اے اللہ اس کی حق میں میری شفاعت قبول فرما لیجئے۔
اسی طرح قرآن یہ سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن، اے اللہ ہم نے اس مومن کو، اس بندے کو رات میں قیام اللیل کرنے میں لگائے رکھا تھا اور سونے سے بچا دیا تھا، سونے سے روک دیا تھا، اس کو سونے نہیں دیا ہم نے۔ رات میں قیام اللیل کیا کرتا تھا؟ تراویح کی نماز پڑھا کرتا تھا، تو اے اللہ ہم نے اس کو رات میں نیند سے روک دیا، نیند سے روک دیا، تو اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، مان لی جائے گی۔ تو یہ ہے روزوں کی فضیلت، روزے دار کی فضیلت کہ روزہ آپ کے آگے آگے آئے گا، بولے گا اس کو چھوڑ دیجئے، ہم نے اس کو جگا دیا تھا، کھانے پینے سے اس کو چھوڑ دیا تھا، شہوت پوری کرنے سے روک دیا تھا، کھانا پینا یہ کھائے نہیں میری وجہ سے۔ تو یہ روزہ تو اللہ کو زبان دے گا، اللہ دے سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ زبان دے گا روزے کو کہ روزہ بولے گا، وہاں روزہ سفارش کرے گا۔ اسی طرح قرآن بھی کہے گا، یہ نہ سوچو قرآن کیسا کہے گا، آپ اللہ کی قدرت، اللہ جو چاہے کروا دے، سیام بولے گا، روزہ بولے گا، قرآن بولے گا آپ کے حق میں۔ تو یہ ہے روزوں کی فضیلت اور روزہ دار کی بھی فضیلت۔ ایک آخری بات کر کے ہم بات ختم کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے یہ ماہ مقدس، یہ ماہ مبارک بڑا ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے، اور کتنا قیمتی ہے اس کی وضاحت ہم پچھلی بار کر چکے تھے، اور ہم نے مثال دیا تھا کسان کا، ایک کسان کا ہم نے مثال پیش کیا تھا، کتنا قیمتی ہے اس کا اندازہ آپ اس دنیا میں لگا نہیں سکتے ہیں، بہت ہی قیمتی ہے۔ اب کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، کچھ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے، روزہ تو رکھ رہے ہیں ہم نا، روزہ فرض ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز فرض ہے اس کو رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کرنا ضروری ہے، روزہ بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں فرض، پنج وقتہ نماز۔ اب رہا نفل، فرض نمازوں سے پہلے بعد کا مسئلہ، اسی طرح قیام اللیل، رات میں تراویح کی نماز کا مسئلہ، اس سے سنتیں ہیں نا، فرض تو نہیں ہے، کیا ضروری ہے؟ جب اللہ کے نبی نے سنت اس کو باقی رکھا تو ہم بھی سنت ہی اس کو رکھیں، کیوں اس میں اتنا پل پڑیں اور وقت لگائیں اور کھڑے رہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو اس تعلق سے کچھ میری باتیں، کچھ پیغامات ہیں۔ پہلی بات، آج جو بات سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کے ذہن میں، فرض پڑھنا ہے بس، تو یہ بات صحابہ کرام کے ذہن میں تھی کہ نہیں تھی؟ اور یہ بات اللہ کے نبی کے ذہن میں تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کرام جنتی تھے، سند مل گئی یہی دنیا ہی کے اندر آپ جنتی ہیں، سب جنتی صحابہ کرام ہیں، سرٹیفکیٹ یہی مل جا رہی ہے دنیا کے اندر میں صحابہ کرام کو، پھر بھی کیا دل میں جہاد کر رہے ہیں، دل میں دوڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خون بہا رہے ہیں، پسینہ نہیں کر رہے ہیں، رات میں قیام اللیل کر رہے ہیں، رات میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، کس لیے؟ اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا یہ سنت ہے، یہ تو سنتیں ہیں، کیا ضروری رات میں رونے کے، ہم کو آرام کرو، دن میں جہاد کریں گے، رات میں آرام کریں گے، ہم دن میں جہاد کر رہے ہیں، وہ جہاد لڑنا اللہ کے راستے میں، خون بہانا، اور رات میں کھڑو ہو کے قیام اللیل کر رہے ہیں، وہ انہیں پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا کہ یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، کیوں کریں گے ہم؟ نہیں کریں گے نا ہم۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، کیا رات میں، رات کے کیا تراہم رکعان سجدہ، تراہم رکعان سجدہ، کہ اے لوگ تم دیکھو گے صحابہ کرام کو رکعا، زیادہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ سجدہ کرنے والے ہیں، یہ فرض کے بارے میں نہیں، نفل کے بارے میں ہے یہ، اور من اثر السجود، سجدہ اتنا زیادہ کرتے ہیں وہ کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی میں داغ پڑ گئے ہیں۔ اب بولیے، اب صحابہ کرام جنتی ہیں، بخشے بخشائیں، پھر بھی عمل کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، قیام اللیل اتنا لمبا قیام کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا پیر مبارک سوج جایا کرتا تھا، ورم ہو جایا کرتا تھا۔ تو پوچھا حضرت عائشہ نے، اے اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائیں ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو جنتی ہیں، بخشے بخشائیں ہیں۔ تو ذرا جواب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکریہ ہے یہ، شکریہ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم راتوں کو جاگیں، قیام اللیل کر، اگر ہم ایک مہینہ بھی رات میں جاگ کر قیام اللیل نہ کر پائے، گھنٹہ بھی نہیں پڑھ پائے، تو پھر میرے ایمان پر سوالیہ نشان آ سکتا ہے۔ ایک مہینہ بھی ہم، ٹھیک ہے پورا مہینہ مت کیجیے، 11 مہینہ کو گارنٹی ہے مت کیجیے، آپ کوئی ضروری نہیں، ہم بولتے ضروری نہیں ہے مت کیجیے، لیکن کم از کم ایک مہینہ بھی اگر نہ کریں آپ، صرف 1 گھنٹہ کے لیے، وہ بھی ہر قیام میں 5 منٹ، ہر قیام میں کتنا لگتا ہے؟ 4 سے 5 منٹ، جب اتنا بھی آپ کھڑے نہ ہو تو آپ کی صحت کی کیا فائدہ، آپ کی جوانی کا کیا فائدہ؟ اللہ سوال کرے گا کہ قیامت کے اندر میں کہ جوانی دیا تھا آپ نے کہاں کھٹایا اس کو، ہے نا بھائی؟ بات سوال ہے نا میدان محشر میں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ جوانی کی طاقت کہاں لگایا آپ نے؟ صحت، جوانی، کھڑے ہیں، ٹھیک ہے درد ہو رہا، اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ کا کس میں جا رہا ہے؟ ثواب میں جا رہا ہے، آپ کی جوانی اس میں جا رہی ہے،
جوانی طاقت صرف ہو رہی ہے تو اللہ سوال کرے گا آپ کی جوانی کی طاقت کہاں آپ نے صرف کیا؟ جو طاقت دیا تھا، صحت تندرستی کہاں لگایا آپ نے؟ باہر کھڑے ہونے میں یا قیام اللیل کے کھڑے ہونے میں لگایا آپ نے؟ تو صحت، جوانی، زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے دے دیں، ہم خرچ کر دیں. صرف 1 مہینہ بس، زیادہ نہیں 1 مہینہ. 11 مہینہ مت پڑھیے آپ، کون بولا پڑھ لیں گے؟ مت پڑھیے، خوشی کی بات ہے. پڑھیں مت، پڑھیں نہ پڑھیں تو اچھا، پڑھیں تو اچھا، نہیں پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف 1 مہینہ بس، وہ بھی صرف 1 گھنٹہ، زیادہ نہیں، صرف 1 گھنٹہ. یہاں تو اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے پورا سورہ آل عمران ختم کر دیا کرتے تھے صرف 1 رکعت کے اندر میں. سورہ آل عمران، سورہ نساء ختم کر دیا کرتے تھے صرف 1 رکعت کے اندر میں. سورہ نساء کتنی لمبی ہے آپ دیکھ لیجئے کھول کے. سورہ نساء، سورہ آل عمران کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ بتا دیں آخر میں. ایک صحابی جنگ کا یہ پہرے داری کر رہے تھے تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، رات کی نماز پڑھ رہے تھے، رات کی نماز. اور اسی حالت میں انہیں تیر لگ گئی. فرض نماز نہیں تھی، رات کی قیام اللیل کی نماز تھی. وہ اسی میں جاری رکھا، نماز کو چھوڑا نہیں. کیوں؟ بولا اس لیے نہیں چھوڑا، ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، مجھے اچھا لگا نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. خون جاری ہے، نماز بھی جاری ہے. بتائیے، یہ تھا صحابہ کرام کا سنت سے محبت. ہم بولتے ہیں اہل حق ہم لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت کے پیچھے چلنا، خالی فرض نہیں. اور یہ بھی بات، دوسرا جواب یہ ہے کہ فرض میں جو کمی آپ کی ہو جائے گی، فرض نماز کے اندر میں کمی ہوتی ہے، انسان ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے. نماز پڑھ رہے خیال کہیں اور چلا گیا تو ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. حدیث میں لکھا ہوا ہے جب ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلتا ہے فرض نماز تو سب کو ثواب الگ الگ ملتا ہے. کسی کو 100، کسی کو 10، کسی کو 20، اپنے نیت کے حساب سے. کسی کو بہت کم. کیوں؟ ذہن کے لحاظ سے نماز میں کھڑے ہیں کہیں اور سوچ رہے ہیں آپ، تو آپ کو ثواب کم ملے گا. گرچہ اب نماز پڑھا امام کے پیچھے، لیکن آپ کی سوچ، آپ کا ارادہ کہاں چلا گیا؟ کہیں اور چلا گیا. تو اب کیا ہوگا؟ آپ کی ثواب میں، اجر میں کمی ہو جائے گی سوچنے کی بنا پر. تو کیا ہوتا ہے؟ فرض کی جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اللہ اس کو کس طرح پورا کرے گا؟ نوافل کے ذریعے پورا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اس طرح پڑھیں. ہم یہ مت سوچیں کہ فرض نہیں نہ ہے، سنتیں تو ہے، کیا ضروری ہے، ہٹاؤ، چھوڑ دیا جائے، سنتیں تو ہے ہی ہے. نہیں، یہ سنت کو ہلکا سمجھنا ہوگی، ہلکا نہ سمجھیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات تو یہ ہے کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے، نوافل کے تعلق سے فضیلت موجود ہے کہ جب ایک بندہ نافل پڑھتا رہتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. کیا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل اچھا کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا ہے. آنکھ سے اچھی چیز دیکھتا ہے، ہاتھ سے اچھی چیز پکڑتا ہے، پیر سے صحیح چیز کی طرف چل کے جاتا ہے. وہ یہ مطلب ہے یہ نفل کی فضیلت کے بارے میں. اللہ اس کا بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آخری بات، اگر بالفرض اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی اگر آپ کا دل پڑھنا نہ چاہے تو ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ. لیکن کسی کو یہ کہنا کیا ضرورت ہے، بات کر لیا جائے بیٹھ کے، سنت ہے بعد میں پڑھ لیں گے، یا آخر میں ہم لوگ رات میں اکیلے پڑھ لیں گے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے. یہ اکیلا نہیں، انفرادی نہیں ہے. جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. یہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ فضیلت ہے اس کی. اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا اس کے فضیلت کے بارے میں؟ جس نے قیام اللیل کیا پورا رمضان ایمان احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سارے گناہ معاف، پچھلا جتنا اب تک آپ نے کیا ہے، اب تک صغیرہ گناہ، مراد یہاں صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ نہیں، اب تک جتنا گناہ آپ نے کیا سارا گناہ معافی. فضیلت نہیں ہے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اگر آپ کو گناہ بخشوانا تو کیجئے. اگر آپ نیکی پورا مکمل نیک ہیں، ایک بھی گناہ نہیں تو کوئی بات نہیں، نیکی مت کیجیے. ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، انسان ہیں، نیکی کریں گے ہم. اور ہر وقت انسان گناہ کرتا ہی رہتا ہے، تو ضرورت ہے اسے کہ اپنا وہ بخشواتا رہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پا لینے کے بعد مغفرت نہ کروائی تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. رمضان کا مہینہ پا لیا، تراویح نہیں پڑھا، قیام اللیل نہیں کیا، توبہ استغفار نہیں کیا، تلاوت نہیں کیا، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم نے بیان کیا تھا اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں کہ رمضان کا مہینہ ٹیسٹ ہے، ایک سالانہ ٹیسٹ ہے. اگر آپ اس ایک مہینے میں پورا اتر گئے اچھے، تو ممکن ہے انشاءاللہ 11 مہینہ بھی اچھے اتر سکتے ہیں آپ. اگر اس میں آپ فیل تو 11 مہینے امید کیسے کریں گے ہم؟ جب ایک مہینہ آپ سے نہیں ہو پایا، پابندی نہیں ہو پائی نماز کی، روزے کی، سنت کی، نوافل کی، تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار کی، تو 11 مہینے امید کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ تو یہ ٹیسٹ ہے. ایک مہینہ کیا ہے؟ سالانہ ٹیسٹ. اس میں کامیاب تو امید ہے، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ کامیاب کر دے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.